MBG اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں جو باتیں کہی تھیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو کئی باتیں میں نے کی تھیں اپنے ولاگ میں وہ ساری سچ ثابت ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سابق آرمی چیف کے داماد اور ان کے نواسے کو گرفتار کر لیا گیا لاہور کینٹ میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کے، لیکن جو سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں اور ان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ سابق آرمی چیف کی نواسی جن کا نام خدیجہ شاہ ہے، جو برطانوی شہریت کی حامل ہیں اور جو فرار ہو گئی تھیں، انہوں نے گزشتہ رات ایک آڈیو پیغام جاری کیا اور بہت طویل آڈیو پیغام تھا، 16 منٹ کا آڈیو پیغام ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا آج کے شو میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اپنے اس آڈیو پیغام میں خدیجہ شاہ نے یہ کہا تھا کہ وہ صبح خود کو سرنڈر کرنے جا رہی ہیں، گرفتاری دینے کے لیے جا رہی ہیں، خود کو وہ پولیس کے حوالے کر دیں گی، لیکن میری معلومات کے مطابق خدیجہ شاہ نے ابھی تک خود کو سرنڈر نہیں کیا، وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ فوجی حکام کے پاس ہوں، انہوں نے GHQ میں سرنڈر کیا ہو، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں خود کو سرنڈر کیا ہو، یا جو بھی صورتحال ہے یہ فوجی حکام ہی بتا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ISPR ہی اس کی تصدیق یا تردید کر سکتا ہے، لیکن اس وقت شام کے تقریباً 6 بج چکے ہیں، اتوار کا دن ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو پولیس کے ذرائع ہیں، پنجاب کی نگران حکومت میں جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ ابھی تک پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں، ابھی تک انہوں نے خود کو سرنڈر نہیں کیا۔ تو کیا سابق آرمی چیف کی بیٹی خدیجہ شاہ جو برطانوی شہریت کی حامل ہیں، کیا ان کی معافی قبول کر لی گئی ہے؟ کیا انہیں اپنی بیٹی سمجھ کر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور اگر اس امیر زادی کو، اگر اس جرنیل کی بیٹی کو، اگر اس جرنیل کی نواسی کو معاف کر دیا گیا ہے، یا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی معافی تلافی ہو جائے، تو پھر وہ غریب کے بچے، پھر وہ عام افراد، وہ بھی تو کسی کے لخت جگر ہیں، وہ بھی کسی کے نور نظر ہیں، ان کی بھی مائیں بہنیں ہیں، ان کے بھی فیملیز ہیں، انہیں جو پکڑا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ٹرائل فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت ہونے جا رہا ہے، تو پھر اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گزشتہ روز یعنی ہفتے کو لاہور کا دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہی بات میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ولاگ میں بتائی تھی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے جو شہداء کی یادگار ہے وہاں پہ حاضری دی، وہاں پہ پھول چڑھائے، انہوں نے فوجی افسروں سے خطاب کیا، سروسز ہسپتال وہ گئے، انہوں نے وہاں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، بالخصوص 9 مئی کے دن ایک پولیس افسر DIG علی ناصر رضوی جو زخمی ہو گئے تھے، ان کی عیادت کی آرمی چیف نے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی وہ گئے جس کی بڑی سمبولک سگنیفیکنس ہے، قربان لائن جو پولیس لائن ہے، شیر پو جو برج ہے جہاں سے یہ مظاہرین گئے، اس کے پاس قربان لائن کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، پولیس افسروں سے انہوں نے ملاقات کی اور انہیں پورے تعاون کا یقین دلایا، اور انہیں کہا کہ جی آپ کو فری ہینڈ ہے اس حوالے سے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں جو بھی ملوث ہے، وہ خواہ کسی بھی عہدے پہ ہے، وہ کسی بڑے باپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ سویلین ہوں، خواہ وہ ملٹری سے ان کا تعلق ہو، کوئی بھی ہوں، آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ انہیں گرفتار کریں اور کٹہرے میں لے کے آئیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ آپ کی شکر گزار ہے، آپ کی احسان مند ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی احسان مند جو ہے وہ رہے گی۔ اور اب اس حوالے سے کچھ نئی معلومات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جو ہے وہ بریکنگ نیوز کہنا چاہیے،
وہ یہ ہے کہ جناب آرمی ایکٹ کے تحت جو گرفتار لوگوں کے ٹرائل ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہفتہ کل سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اس ہفتے کے دوران کسی بھی دن اس کی باضابطہ اطلاع جو حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اس حوالے سے دیگر معلومات بھی میرے پاس دستیاب ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ کس افسر کی سربراہی میں قائم کی گئی ہیں اور کہاں پہ سماعت ہو رہی ہے اور کون کون سے ملزم ہیں جن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ چونکہ حساس نوعیت کی معلومات ہیں اور بہتر ہوگا کہ آفیشیل چینل سے، سرکاری ذرائع سے جو ہے یہ معلومات آپ تک پہنچے۔ بہرحال یہ میں آپ کو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہیں ان گرفتار ملزموں کے وہ شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ٹرائل جو ہیں یہ مہینوں پہ کوئی محیط نہیں ہوں گے، بہت جلد یہ بڑے سپیڈی ٹرائل ہوں گے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، اور سپیڈی ٹرائلز کے بعد ہی لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ سنا دی جائیں گی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ اور یہ آرمی چیف نے جو لاہور میں کہا پولیس کو کہ جی آپ کسی کو نہ چھوڑیں، آپ کو فری ہینڈ ہے، اور اس کا عملاً جو اظہار ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سابق آرمی چیف کے داماد اور سابق آرمی چیف کے نواسے کو گرفتار کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قربان لائن نے پولیس افسروں کو یہ یقین دہانی تو کروائی کہ آپ کو فری ہینڈ ہے، اور کوئی بھی خواہ اس کا تعلق کسی بھی گھرانے سے ہو، وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، خواہ اس کا تعلق کسی سویلین افسر سے ہو یا کسی ملٹری افسر سے ہو، کوئی بھی جو بھی نومی کے واقعات میں ملوث ہے اسے گرفتار کریں۔ آپ کو فری ہینڈ ہے، اور آپ اس کا ٹرائل کریں اور اس کو آپ جو ہے وہ کٹہرے میں لے کے آئیں۔ اگرچہ اس کی یقین دہانی جنرل عاصم منیر نے کروائی، لیکن اس یقین دہانی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی تک خدیجہ شاہ جو ہیں انہوں نے خود کو سرنڈر نہیں کیا، اور پولیس حکام کے پاس ابھی تک وہ تو یہ جو سابق آرمی چیف، میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، جنرل آصف نواز جنجوعہ جو ہیں سابق آرمی چیف، ان کی اور ان کی اہلیہ نزہت جنجوعہ کی بیٹی انیلا جو ہیں، انیلا شاہ، ان کی شادی ڈاکٹر سلمان شاہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر سلمان شاہ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، اور ان کی حکومت میں شوکت عزیز کے ساتھ جو ہیں یہ مشیر رہے۔ سابق جو ہیں وزیر خزانہ ہیں یہ، اور ان کے جو ہیں وہ 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ یہ جو سابق آرمی چیف کی بیٹی ہیں انیلا شاہ اور ڈاکٹر سلمان شاہ کی جو اہلیہ ہیں، یہ خود بھی فیشن ڈیزائنر ہیں، اور ان کی بیٹی یعنی سابق آرمی چیف کی جو نواسی ہیں خدیجہ شاہ، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی وہ مرکزی ملزم ہیں، وہ لبرٹی پہنچی، وہاں سے انہوں نے اس کو لیڈ کیا، لوگوں کو اس جتھے کو لے کے وہ آئیں، اور چونکہ وہ خود لاہور چھاؤنی میں رہتی ہیں اور ان کا گھر کور کمانڈر ہاؤس کے بالکل پاس ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، تو اس لیے انہیں سب راستوں کا بھی پتہ تھا اور تمام معلومات تھیں، تو وہ اس مظاہرین کو جو ہے وہ آگے لے کے آئی ہیں، اور وہاں پہ نہ صرف وہ ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹس کر کے لوگوں کو بلاتی رہی ہیں، بلکہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ٹیلی فون کر کے بھی لوگوں کو بلاتی رہی ہیں، اور جب یہ حملہ ہو رہا تھا، یہ کارروائی ہو رہی تھی، توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا، تو اس موقع پہ بھی وہ ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ اپنے ٹویٹر پہ شیئر کرتی رہی ہیں۔ تو یہ جو ڈاکٹر سلمان شاہ اور انیلا شاہ کی صاحبزادی ہیں، جن کا نام خدیجہ شاہ ہے، یعنی جنرل آصف نواز جنجوعہ کی جو نواسی ہیں، یہ لندن اسکول آف اکنامکس سے پڑھی ہیں، اور یہ فیشن ڈیزائنر ہیں۔ اعلان کے نام سے انہوں نے ایک بہت بڑا جو برانڈ ہے قیمتی ملبوسات کا، بہت مہنگا برانڈ، مہنگا ترین برانڈ بلکہ کہا جانا چاہیے، وہ انہوں نے لانچ کیا تھا۔ سفائر کا جو برانڈ ہے وہ بھی انہوں نے لانچ کیا تھا، اور جب یہ برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن یہ جب پاکستان آئی تھی تو ان کا جو ڈریس ڈیزائن کیا تھا وہ انہوں نے ہی ڈیزائن کیا تھا، خدیجہ شاہ نے، اور اس حوالے سے جو ہے برطانوی شہزادی نے واپس جانے کے بعد انہیں ایک خط بھی لکھا جن میں ان کی بڑی اپریسیشن کی گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خدیجہ شاہ لندن اسکول آف اکنامکس سے پڑھی ہیں، یہ دوہری شہریت کی حامل ہیں، ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، اور ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ جہانزیب امین سے ہوئی ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک ایک کاروباری خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور جب والد کو، بھائی کو اور شوہر کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد جو ہے
وہ یہ جو خدیجہ شاہ ہیں جو مرکزی ملزم ہیں، یہ کہ خود کو سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو گئی. یہ پوری فیملی جو ہے وہ عمران خان کے حلقہ ارادت میں شامل ہے، اور نواز شریف کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف جو نفرت ہے وہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ، جن کے بارے میں باقاعدہ انکوائری ہوئی، کمیشن بنے، تحقیقات ہوئیں اور تصدیق ہو گئی کہ وہ ہارٹ اٹیک کے ذریعے ہی فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو اہلیہ تھی نصرت جنجوعہ، ان کا اصرار تھا رہا، اور انہوں نے کئی موقع پہ کہا بھی کہ ان کے شوہر کو زہر دیا گیا، اور ان کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف اور ان کی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آصف نواز جنجوعہ کو زہر دیا گیا. تو یہ پوری جو فیملی ہے، یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ کس طرف ان کی محبت ہے اور کس طرف ان کی نفرت ہے، اور محبت اور نفرت کی شدت کیا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل سکے. تو عمران خان صاحب کے حلقہ ارادت میں پوری فیملی شامل ہے. 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، تو ڈاکٹر سلمان شاہ کو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کا ایڈوائزر بنا دیا تھا 2019 میں. تو یہ جناب، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حکومت کی چارج شیٹ کے مطابق یہ مرکزی ملزم ہیں، اور لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ پہنچی ہیں، اور اس لیے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے، کوششیں کی جا رہی تھی. انہوں نے ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. یہ آڈیو پیغام اگرچہ بہت طویل ہے، کم و بیش 16 منٹ کا یہ آڈیو پیغام تھا ان کا، لیکن اس کی تلخیص کر کے مختصر انداز میں یہ آڈیو پیغام جو ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. یہ ذرا آپ سنیے، ملاحظہ کیجئے، پھر ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. آج صبح میں اپنے آپ کو پولیس کے اتھارٹیز کے حوالے کرنے جا رہی ہوں. آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیژن بیکاز میرے لیے پچھلے 5 دن بہت مشکل گزرے ہیں. مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے، بٹ میری فیملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے میرے والد صاحب، میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کیا. مائی ہسبینڈ از اسٹل ان دیئر کیپٹیوٹی. He has done no crime. They are trying to make me the face of this campaign of theirs, the crackdown. I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I'm guilty. I'm neither scared nor am I guilty. But the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy. جو یہ کیس میرے پہ بلڈ کرنے کی پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ تھی اور میں اس کی پرائمری سسپیکٹ ہوں. میں ایک پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں. میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں. چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا کے پروٹیسٹ کریں گے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، اور ہم ادھر جا رہے ہیں. میں تو رہتی ہی کینٹ میں ہوں. پوری عمر میں ویسے ہی چھاونیز میں رہی ہوئی ہوں. میرے نانا چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. میں پلی بڑی کنٹونمنٹس میں ہوئی ہوں. کنٹونمنٹس آر ہیویلی گارڈڈ. اس کے بعد لوگ، مجھے نہیں پتا کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹارم کر دیا جناح ہاؤس کو، وہ اس کے اندر چلے گئے. میں تھوڑی دیر بعد، میرا گھر قریب ہی ہے، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے گھر واپس آ گئی. شام کو میں نے سوچا تھا میں واپس جاؤں گی. if I have caused any disrespect to the institution, in their opinion, I will still apologize for it. Because I am a part of the Pakistan Army, I have a lot of love for the institution. So, اگر میں نے کسی ایموشن کے اندر آ کے کوئی بات کر بھی دی ہے، I would like to say I categorically condemn the توڑ پھوڑ that happened at Corps Commander House that day. I categorically condemn جو ادھر انہوں نے لوگوں نے barged into the Corps Commander House، چیزیں وہاں سے اٹھائی گئی. اگر میں نے کوئی ٹویٹ بھی کیے ہیں آرمی ہائی کمانڈ کے بارے میں غصہ میں آ کے یا in a wave of emotion, I deleted them, but I would still say I apologize. It's not my place to tell them how to do what they have to do. اب ہمارے سارے لیڈرز، چاہے وہ آرمی کے لیڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں، یہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل پی پی پی، ان کو تو میں مانتی نہیں ہوں، بٹ جو باقی ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں جن کے پیچھے کنسنسس ہے، ان کے اندر لوگوں کا فیتھ ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ فیتھ آرمی میں بھی ہے اور وہ فیتھ پی ٹی آئی عمران خان میں بھی ہے.
I hope we move towards a dialogue. I hope we move towards healing. میرے پوری فیملی نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام کی ہوئی ہیں. میرے والد صاحب اس ملک کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. میرے نانا جنہوں نے مجھے پالا وہ اس ملک کے چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے. ابھی تک ان کے لیے اس ملک میں بہت زیادہ عزت ہے اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. پلیز I request you, I implore you, I hope that you can understand that this strategy can only create more bitterness and hatred. Please do not do this. جیسا کہ آپ نے اس آڈیو میں سنا، وہ خود بتا رہی ہیں کہ وہ دوہری شہریت کی حامل ہیں اور وہ گرفتاری سے ایوائڈ اس لیے کر رہی تھیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے سفارت خانے سے مشاورت کرنا چاہ رہی تھیں اور اپنے سفارت خانے سے مدد مانگنا چاہ رہی تھیں، اور ساری تیاری جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ خود کو سرنڈر کریں گی. آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو دوہری شہریت کے حامل ہیں اور جنہوں نے تاج برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جن کا پاکستان میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا پاکستان میں جو انٹرسٹ ہے، جن کے پاکستان میں جو مفادات ہیں، بس اتنے ہیں کہ انہوں نے یہاں چدراہٹ اپنی قائم رکھنی ہے. جو یہاں حکمرانی کرنے کے خواہاں ہیں، اور ساری لڑائی جو ہے اسی چودراہٹ کے حوالے سے ہے، سارا تنازع جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے. جس دن اس ملک کے حالات خراب ہوں گے، جس دن ان کو پتہ چلے گا کہ اب یہ ملک جو ہے وہ رہنے کا قابل نہیں ہے، یا یہاں چودراہٹ ممکن نہیں ہے، یا یہاں حکمرانی نہیں ہو سکتی، اس دن یہ کیا کرتے ہیں. اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے، یہ جب ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر اپنا پاسپورٹ بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، آپ تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. پھر یہ اپنے سفارت خانے کو جو ہے وہ انوالو کر لیتے ہیں اور ایک فلائٹ پکڑتے ہیں اور چھو منتر ہو جاتے ہیں. یہ اتنا ان کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لینا دینا ہے. تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی منصوبہ بندی، کوئی قانون سازی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آڈیو پیغام تھا خدیجہ شاہ کا، اس میں انہوں نے صرف یہ برطانوی شہریت کا جو کارڈ ہے وہ نہیں کھیلا، انہوں نے اس میں 2 اور کارڈ بھی کھیلے ہیں. کل جو 3 کارڈ ہیں وہ اپنی آڈیو میں ان محترمہ نے جو ہے وہ استعمال کیے. ایک تو انہوں نے عورت کارڈ استعمال کیا کہ جی مہربانی کریں پلیز آپ مجھ سمیت جو دیگر خواتین ہیں ان کو نہ گرفتار کریں، ان کو نہ پکڑیں. حالانکہ اس سے پہلے اپنے دور حکومت میں، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں خواتین کے ساتھ کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے. کسی نے اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے. دوسرا انہوں نے فوج کارڈ استعمال کیا ہے. بار بار آپ نے سنا ہوگا، یہ بتاتی ہیں کہ میں تو کینٹ میں رہی ہوں، میرے تو نانا جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، میری نانی نے مجھے پالا ہے اور میری فوج ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور بار بار جب آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میرا تعلق فوجی فیملی سے ہے، میں تو خود فوج سے ہوں اور فوج میری ہے وغیرہ وغیرہ. تیسرا جو اس نے کارڈ استعمال کیا ہے وہ برطانوی شہریت کا کارڈ ہے. یہ رعب ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جی میں تو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں تو میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ احساس تفاخر جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ نہیں جاتا، چاہے حالات جو ہے وہ کسی طرح کے ہوں. اور پھر آپ اس خاتون کا گھمنڈ، تکبر اور غرور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ پہلے تو معافیاں مانگتی ہیں جو فوج کی قیادت ہے، اس کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ مختلف ہے. یہ کہتی ہیں کہ جی فوجی قیادت کو اگر کوئی ہرٹ ہوئی ہے میری ٹویٹس کے ذریعے، وہ کہتی ہیں میں نے ٹویٹس بھی اپنی ڈیلیٹ کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں معافی مانگتی ہوں. اور بار بار انہوں نے جو ہے وہ معافی کی ہے. اور پھر آخر میں جب یہ مذاکرات کی اپیل کرتی ہیں، جو بڑی خاص بات ہے، بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے، تو اس موقع پہ یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ فرماتی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو میں مانتی نہیں ہوں، ہاں البتہ فوجی قیادت جس کی کریڈیبلٹی ہے اور عمران خان صاحب جن کی کریڈیبلٹی ہے اور جن کی عوام میں پذیرائی ہے، جن پر عوام کا اعتماد ہے، وہ جناب مذاکرات کریں. یعنی وہی جو جرنیلی سوچ ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ فوج ہے، اور فوج کے بعد اگر کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی دیوتا اگر اس روئے زمین پہ اترا ہے تو اس کا نام جناب عمران خان ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، باقی کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جمہوریت کی جب بات ہوتی ہے، ووٹ کو عزت دینے کی جب بات ہوتی ہے، تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو لا کے اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دیا جائے. جب
فوج کی بات ہوتی ہے اور لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ان کی عسکری لیڈرشپ ہوتی ہے. باقی جتنے لیڈر ہیں، باقی جتنی جماعتیں ہیں، وہ جائیں بھاڑ میں اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں ان کو مانتی نہیں ہوں. تم ہوتی کون ہو نہ ماننے والی؟ اس ملک کی جو دو بڑی پارٹیاں ہیں، عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے انہیں منتخب کیا ہے، اور ایک جرنیل کی نواسی کہتی ہے کہ میں مانتی نہیں ہوں. تو میں جناب آج کچھ کہنا چاہتا ہوں آرمی چیف سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے، حافظ عاصم منیر صاحب. اگر تو آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو خاتون ہے جس کا نام خدیجہ شاہ ہے، اور جو بتاتی ہے کہ میں سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہوں، میں برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں، میں فوج سے ہوں، فوج میری ہے، اور میں پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تو مانتی نہیں ہوں. اگر اس خاتون کا، جس کے بارے میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مرکزی ملزم ہے، وہ مرکزی کردار ہے جناح ہاؤس یا لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی، تو آرمی چیف صاحب اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، آرمی ایکٹ کے تحت اگر اس کا جو ہے وہ ٹرائل نہیں کیا جاتا، تو پھر جتنے لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے ان سب کو رہا کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، وہ بھی کسی کے لخت جگر ہیں، ان کی بھی مائیں بہنیں ہیں، ان کے بھی خاندان ہیں. تو اگر تو آپ نے 9 مئی کے حوالے سے ٹرائل کرنا ہے تو پھر اس میں یہ تخصیص نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ غریب کے بچوں کو تو آپ ٹرائل کر کے جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں، اور یہ جو امیر زادیاں ہیں وہ صرف اس لیے چھوٹ جائیں کہ ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، وہ سابق آرمی چیف کے نواسی ہے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی احساس جو ہے وہ تفاخر ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر تو ٹرائل کرنا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے، اور صرف جن یہ توڑ پھوڑ کرنے والے اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے جو ہیں غریب کے بچے جنہیں استعمال کیا گیا، صرف ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جنہوں نے منصوبہ بنایا، جنہوں نے اکسایا اور جنہوں نے ان غریب کے بچوں کا استعمال کیا، ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.